ہمارے شو لیڈیز اونلی میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایزڈا اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ روبینہ ٹونی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس میں عورتوں کے لیے بہت زیادہ درد، تنہائی اور شرمندگی ہوتی ہے، یعنی کہ جب ایک عورت ماں نہیں بن پاتی. ہم مل کر دیکھیں گے کہ ایک عورت جب انفرٹائل ہوتی ہے تو اس کو سوسائٹی کیا کہتی ہے اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے. آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پہ جسے بولنا یا جس الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، بانجھ پن. یہ ایسے نشاندہی کرتا ہے، معاشرے میں اسے یوں دیکھا جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی گناہ ہے، کیونکہ ایسی عورت جسے اولاد نہیں ہے یا وہ بانجھ ہے اسے ادھورا سمجھا جاتا ہے. معاشرہ اسے ادھوری عورت کہتا ہے. لوگ اس کے لیے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. بہت سی دفعہ اسے بھری محفل میں بھی پریشان کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ کوئی خوشخبری نہیں سنا رہی، یا تم میں کوئی کمی ہے، یا آپ دعا کریں شاید آپ میں کوئی کمی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس وجہ سے جو اس کا گناہ بن گیا ہے اور وہ خدا کے پلان سے الگ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں، آئے سنتے ہیں کچھ ایسے سوالات اور ایسی تلخ باتیں جن کا ہماری بانجھ عورتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا میں خدا کی نظر میں کمزور عورت ہوں کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی؟ 6 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہے. لوگ مجھے ترس بھری نظر سے دیکھتے ہیں. سسرال والوں سے بانجھ ہونے کے طعنے پڑتے ہیں. میں ہر وقت اس خوف میں رہتی ہوں کہ میرے شوہر اولاد کے لیے دوسری شادی نہ کر لیں. ہر کوئی مجھے مشورے دیتا ہے کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ دعا کرو. ان باتوں سے میں اور دکھی ہوتی ہوں. ہر دفعہ جب بھی رشتہ دار ملتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کوئی خبر ہے؟ پرابلم میرے میں نہیں، پھر بھی مجھے جواب دینا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے میری زندگی رک گئی ہے. میری ہر دعا کا جواب انتظار ہے. میں اپنے دکھ اکیلے جھیل رہی ہوں. یہ سوالات صرف سائنس کے نہیں ہیں بلکہ ایک عورت کے اندر سے خود نکلتے ہیں جب وہ اپنی آئیڈینٹی اور فیتھ کے ساتھ سٹرگل کرتی ہے. ایسا ہی ہے. ظاہر ہے ایک اداس انسان جس کو ہر طرف سے تانے ہی مل رہے ہیں، سننے ہی کو مل رہا ہے، جیسا بھی ہم نے سنا کہ کس قسم کی عورت کو لوگوں کے سوالوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر ایک مایوسی کو پیدا کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کی آئیڈینٹی صرف ماں ہونا ہی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ان باتوں کو ڈسکس کیا کہ خدا ہر ایک کے لیے ایک الگ پلان رکھتا ہے، اور اگر کبھی ہمیں اولاد کا انتظار بھی کرنا پڑے تو ہمیں ہمت دینے کے لیے بائبل میں بہت ساری مثالیں ہیں. حنا ہے، الزبتھ ہے، سارہ ہے، جنہوں نے ان سوالات کا سامنا تو کیا، ان سٹرگلز کو فیس تو کیا، لیکن اپنی دعاؤں سے اپنی راہوں کو ہموار کیا. بالکل. ہمیں اداس ہونے کے بجائے خدا کے حضور میں جانے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ نے حنا کی بات کی، حنا کہتی میرا دل اداس ہے مگر میں اپنا دل خدا کے حضور میں انڈیلتی ہوں. بالکل، یعنی اس کی آس، اس کی امید اپنے خدا سے بندھی ہوئی ہے اور اس نے ہمت نہیں چھوڑی. بالکل. اور اگر خدا خاموش بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ وہ یقیناً کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. بے شک خدا خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ پلان جو اس نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ کو اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے. حنا اگر خاموش تھی اور وہ خدا کے آگے دل انڈیل رہی تھی تو خدا کبھی بھی ہمارے درد سے دور نہیں ہے. بالکل، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. وہ اگر انتظار کروا رہا تھا تو وہ ایک بڑا کام کر رہا تھا. بالکل، کوئی عام بچہ اس دنیا میں نہیں آنے والا تھا، بالکل. بلکہ خدا نے ایک خوبصورت اور بڑا نبی ہمارے لیے بھیجا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سوسائٹی کو لگتا ہے کہ اگر عورت کی شادی ہو گئی ہے تو بس اس کا اگلا پلان یہی ہے کہ اب وہ بچہ پیدا کرے. اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگا دی جاتی ہیں. دادیاں جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں مرنے سے پہلے اپنا پوتا دیکھ جاؤں، اپنی پوتی دیکھ جاؤں. وہ خدا کا پلان کا انتظار نہیں کر رہی ہوتی نا. دیکھیں جب کوئی بڑا کام خدا نے کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ڈی ٹریک ضرور کیا جاتا ہے. دشمن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہترین مثال خدا کے کلام سے ہم نے دیکھی حنا کی کہ اس نے انتظار کیا
بالکل اور اس انتظار سے اس نے اپنے خدا کو منا لیا بالکل کہ خدا کو ہماری فکر ہے. بالکل ایسے. اور جہاں پر ہم پلانس کی بات کریں میرے خیال سے یہاں پر ہمیں یرمیہ کے 29 چیپٹر کو ضرور کوٹ کرنا چاہیے, جہاں پر خدا بولتا ہے فار آئی نو دا پلانز آئی ہیو فار یو, پلانس ٹو پراسپر یو اینڈ ناٹ ٹو ہارم یو, پلانس ٹو گیو یو ہوپ اینڈ فیوچر. بہت ساری عورتیں ہیں جب بچے نہیں پیدا کر پاتی امید چھوڑ جاتی ہیں, فیوچر کے بارے میں جو ہیں وہ انسرٹن ہو جاتی ہیں, لیکن خدا ہم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہوں, میں تمہاری امید ہوں, تمہارا مستقبل میرے ہاتھوں میں ہے. بے شک بے شک. ہاں, بلکہ وہ عورتیں جو خدا کا انتظار کرتی ہیں, جن کا توکل اپنے خدا پہ ہے کہ خدا ضرور سنے گا, کیونکہ کلام تو یہی بتاتا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور کان بھاری نہیں ہے کہ سن نہ سکے. جب ہمارے دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے تو خدا اس انتظار کا ہمیں لاجواب تحفہ عطا کرتا ہے. بالکل. جب ہم منصوبوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا کے ہر کسی کے لیے الگ پلانس ہیں, ہر کسی کے لیے الگ ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے چرچ میں ایک لیڈی ہیں جو بانجھ ہیں, ان کا بیبی نہیں ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ان کے لیے کوئی بڑا پلان نہیں رکھتا. شی از اے فاؤنڈر آف ہر اون بزنس, وہ خود ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی رن کر رہی ہیں. ویری نائس. بے شک, میں نے ابھی آپ سے کہا جس طرح ہم زبور 37 میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ کلام میں یوں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پوری کرے گا. جب آپ خداوند میں مسرور رہتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, تو خدا کبھی بھی اپنے وعدوں میں پیچھا نہیں رہتا, وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے. لیکن آنٹی میرے خیال سے یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں میرا خیال ہے آپ کی جنریشن میں جو ہے لوگوں نے ضرور اس چیز کو فیس کیا ہوگا, میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی, تو بانجھ پن کا جو بلیم ہے وہ عورت پر ہی آ جاتا تھا. بلکہ اب جب میڈیکل سائنس جو ہے وہ بہت ترقی کر گئی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ مرد کا بھی اس میں کبھی کبھار رول ہوتا ہے, بٹ اس بات کو جو ہے وہ ساس سسر اور جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور بلیم لڑکی پر ہی ڈال دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے, بلکہ ہمارے زمانے میں نہیں, اس ماڈرن دور میں بھی, جبکہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, جبکہ یہ مسئلہ کا بہت آسان حل بھی ہے, لیکن لوگ ابھی بھی اپنے اس بات سے اس کمزوری کو مانتے نہیں ہیں, بلکہ واقعی عورت پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ بانجھ پن صرف عورت ہی کا مسئلہ نہیں, مرد میں بھی بانجھ پن ہے. سوچنا یہ ہے, کیا سوچ اتنی وسیع ہوئی ہے کہ کوئی مرد ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ کیا وہ اپنے خاندان کے یا معاشرے کے اگینسٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کروائے, یا اس کی ماں نہیں شرماتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرانے سے پہلے, تو وہ شرماتے ہیں. دوسری شادی کا مشورہ تو آپ کو معاشرہ دے دیتا ہے, لیکن کبھی کسی نے اس پہلی شادی کو روکنے کی کوشش کی؟ خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ جنہیں خدا نے جوڑا اس سے انسان جدا نہ کرے. بالکل بالکل آنٹی, ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اس ایشو کو فیس کر رہی ہیں, بہت ساری باتیں وہ سنتی ہیں, بہت زیادہ مار کھاتی ہیں, ہر چیز برداشت کرتی ہیں صرف اس ڈر سے کہ کہیں میرے بانجھ پن کی وجہ سے میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے, جبکہ وہ خدا کے پلان میں ہے. ایسی خواتین کے لیے خدا کا کلام خوشی کی خبر یہ دیتا ہے کہ وہ خدا کے پلان میں ہے, اس میں خدا کا روح بستا ہے. اگر خدا نے آپ کو صرف ماں نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ اس کے پاس اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آنٹی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار اولاد ہو بھی جاتی ہے, لیکن جو ہے وہ گھر والوں کی جو ہے وہ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو, اور اگر بیٹیوں کی لائن لگتی جا رہی ہے تو وہ جو بیچاری لڑکی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بچے پیدا کرتے جاؤ جب تک بیٹا نہ آ جائے. ہاں جی, یہ بھی ایک غلط رویہ ہے, یا میں تو یوں کہوں گی یہ ایک ظلم ہے. بالکل, کیونکہ عورت کے پاس سوائے اس کے کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور اس دور میں دیکھیں تو اس کے پاس تو چوائس ہی ہے, بالکل, بیٹی یا بیٹا. یہ چوائس خدا نے یا یہ صلاحیت خدا نے مرد میں رکھی ہے. بالکل. اگر آپ کو بیٹیاں آپ کے پاس ہیں تو آپ خدا کا شکر کریں کہ جو عورت ہے وہ اپنا پارٹ پورا ادا کر رہی ہے. بالکل. تو اس میں ایسی بچیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, انہیں جاننا چاہیے. بالکل. میں خود ہماری فیملی میں جو ہیں ہم 3 بہنیں ہیں, اور ماما کو جو ہے اپنے سسرال سے اور سرکل سے بہت دفعہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ بیٹا کیوں نہیں آپ کا ہوا, آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے,
3 بیٹیاں ہیں, اس طرح کے کوشچنس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایون یہ باتیں بھی سننے کو ملی کہ اس نے تو ہمیں بیٹا نہیں دیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے بایولوجی پڑھی انہیں پتہ ہوگا کہ بیٹے کا پیدا ہونا وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے, عورت کے ہاتھ میں نہیں. آپ کو بیٹے کی خواہش اپنے بیٹے سے رکھنے کی ہے, بالکل, لیکن ہم یہ شکر کرتے ہیں مسیحت کے لیے بالکل, جس میں ہمیں یہ آزادی اور ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اپنے خدا سے مانگے تو وہ سب کچھ کرتا ہے, بالکل, سب کچھ کر دینے پہ قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے. اور بے شک آپ کو انتظار کرنا پڑے لیکن وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ابراہیم اور سارہ 100 سال تقریباً ہو چکے تھے, انہوں نے انتظار کیا اور خدا نے ان کے ایمان کو دیکھا, خدا نے ان کی وفاداری کو دیکھا. حالانکہ وہ جانتے تھے, اپنے جسم کی حالت کو بھی جانتے تھے, لیکن وہ خدا سے انہوں نے کبھی سوال نہیں ڈالا, بالکل, کبھی پریشان نہیں ہوئے, کبھی, کیونکہ ان کو اپنے خدا پہ بھروسہ تھا. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ہم آگے کیا کریں گے, مگر خدا جو دلوں کو جانتا ہے اسے پتہ تھا, کیونکہ خداوند کے کلام میں آپ کو پتہ ہے ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. بالکل, خدا نے ان کے لیے برکت رکھی تھی. اور 90 سال کی ایک عورت جو کہ ہوپ چھوڑ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود خدا کی ناشکر نہیں تھی. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان کو اپنی ہیلتھ کا بھی پتہ تھا, ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے, لیکن ہمیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ تمام بایولوجیکل فیکٹر سے بالاتر ہے. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انتظار کی جو بات کی, ضروری نہیں ہے کہ خدا ہی انتظار کرائے, کبھی انسان کی اپنی پلاننگ بھی ہوتی ہے. بالکل, بہت سے لوگ خود ایک دم سے فیملی بنانا نہیں چاہتے, لیکن معاشرے کو بہت بے صبری ہے. وہ تو سمجھتے ہیں آج شادی ہوئی ہے تو کل انہیں خبر ملنا شروع ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں اس طرح سے لوگوں کی فیملی میں, ان کی انڈیویجول فیملی میں, ان کی فیملی پلاننگ کے اندر اپنے مشورات کو ذرا روک کے ہی رکھنا چاہیے, اپنی جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات تو خدا انتظار ہونے دیتا ہے, بعض اوقات انسان خود رکا ہوا تھا, اور بعض اوقات آپ کی فزیکلی کنڈیشن ایسے نہیں ہوتی ہے. بہت سی باتیں ہیں میڈیکل کی, فزیکلی نہیں فائنینشلی بھی. ایک بچہ آتا ہے تو بہت زیادہ خرچہ بھی ساتھ میں آتا ہے. لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے, ایک ینگ میرڈ کپل ہے, ان کو ٹائم دیں, خود فائنینشلی اسٹیبل ہو سکیں. وہ پہلے ہی ان سے ایکسپیکٹیشنز لگا دیتے ہیں کہ بس 1-2 مہینے کے اندر اندر ہمیں کوئی خبر سنا دو, اور اس کے بعد خبر سننے کے بعد انہوں نے آگے سے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے, صرف خبریں سننے کا شوق ہے, اور آگے بتانی ہوتی ہے, آگے سے آگے بتانا ہوتا ہے. جی ہاں فلاں فلاں یہ ہو گیا, فلاں کو یہ نہیں ہو. اور یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ فائنینشلی بھی یہ بھی ایک بڑا سمجھداری کی بات ہے. بہت سے پڑھے لکھے کپلز ہیں ہماری, ایسے لوگوں سے جان پہچان ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم فیملی نہیں بڑھانا چاہتے ہیں, ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. اور یہ میرے خیال سے ایک پازیٹیو جواب بھی ہے, کیونکہ آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسی لائف دی ہے. بہت سی دفعہ ہماری زندگی میں کافی محرومیاں رہ جاتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کریں. تو جب ہمیں پیرنٹس بننے کا موقع ملتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو یہ کمی نہیں ہونے دوں گا, میں اس کی اسکولنگ ایسے کروں گا, میں اس کی ڈریسنگ ایسے کروں گا. تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, سچ یا روایت, ٹروتھ اور جسٹ ٹریڈیشن, جس میں آج کا مشہور جملہ یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کا ماں بننا لازمی ہے. آنٹی آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ہاں لازمی تو ہے, ضروری تو ہے, بٹ یہ کوئی اتنا اس پہ مسلط نہیں کیا جانا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. بالکل, وجہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے. کبھی خدا کے پلان میں ہے, یا کپلز کے اپنے پلان میں یہ بات ہے, یا اس کی کوئی فزیکلی پرابلم ہے. ہمیں انتظار ضرور کرنا چاہیے. بالکل, اور اگر کوئی عورت ماں نہیں بن پا رہی یا اف شی از ٹیکنگ ہر ٹائم, تو ہمیں اس کو تانے مار کے جو ہے اس کی اسپرٹ کو بالکل ویک نہیں کر دینا چاہیے, اس کو باتیں سنا کے. ہم کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ سارہ بھی جو ہے وہ لیک آف فیتھ کا شکار ہو گئی تھی. جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے ابراہیم کو بتایا کہ تیری اولاد ہوگی, تو وہ باہر کھڑی ہو کے ہنس رہی تھی, اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ہمیں ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں باتوں کے بجائے ان کو ایک کلام کی, ایمان کی باتیں بتانی چاہیے. بے شک یہ ضروری ہے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی بیچاری اتنی ٹوٹی ہوئی ہے. اگر کوئی عورت ظاہر نہیں کرتی تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لاپرواہ ہے یا اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواب سجاتی ہے, اس نے یقیناً یہ خواب بھی سجایا ہوگا. جب وہ ایک اچھی بیوی بنی ہے تو اس کو اچھی ماں بننے کا بھی ارمان ہے. بالکل, اور ماں بننا لازمی ہے, لیکن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اگر رشتوں کو جو ہے وہ مجبوری بنا دیا جائے تو وہ پھر رشتے نہیں رہتے. وہ رشتے نہیں رہتے اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو یہ مشورہ دینے والے بھی بہت موجود ہیں کہ اچھا چلو اس کی اولاد نہیں ہو رہی,
یقیناً اس میں کوئی کمزوری ہے، وہ اپنی کمزوری تو نہیں دیکھتے، تو اسے دوسری شادی کی طرف، دوسرے ازدواج کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، جو کہ خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال سے کہ ایسے سوالات کرنے والی عورتیں جو کہ پوچھ ہی رہتی ہیں کہ آپ گڈ نیوز کب دے رہے ہو، آپ کا بیبی کیوں نہیں آ رہا، آپ بیبی پلان کر لو، ان کو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک کپل سٹرگل کر رہا ہے تو ان کو خود بھی پتہ ہے کہ بیبی دنیا میں لانا لازمی ہے۔ اور میرے خیال سے خاص طور پر ان لیڈیز کو جو دوسری ہی اس طرح کے انفرٹائل لیڈیز کو بار بار اس طرح سے پروب کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، میرے خیال سے ہمیں انہیں ضرور یہ میسج دینا چاہیے کہ پلیز ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کے غم کو سمجھیں۔ بے شک، اور میں ان عورتوں کے ہٹ کے اس کپلز کے لیے یا ان بچیوں کے لیے جو اس مشکل سے گزر رہی ہیں، وہ فیس کر رہی ہیں، ان سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی، اگر وہ نہیں مانتے جب آپ کا دروازہ کوئی کھٹکاتا ہے، اگر کھٹکانے والا نہیں مانتا تو یہ آپ کی مرضی ہے، جب تک آپ دروازہ کھولیں گی نہیں وہ اندر آئے گا نہیں۔ آپ ایسی باتوں کو سنتے تو ضرور ہیں، لیکن آپ انہیں اپنے اندر نہ آنے دیں، اپنے خدا پہ اعتماد رکھیں اور وقت دیں، یقیناً خدا آپ کی سنے گا اور یقیناً یہ آپ کے لیے ہوگا، بجائے یہ کہ آپ جو دوسری عورتیں یا دوسرے لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں وہ اس مجبوری کو جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، تاکہ ان کی ہیلپ کر سکیں، تو یہ زیادہ مثبت طریقہ ہے۔ جاتے جاتے تمام لیڈیز کو یہی میسج ہے کہ اگر آپ فرٹیلیٹی کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں تو پلیز پریشان مت ہوں، اگر آپ ماں نہیں بن پا رہی تو واحد یہی مقصد نہیں ہے آپ کا، شاید خدا آپ کے لیے بہت بڑے پلانز رکھتا ہے، کوئی اور مقاصد رکھتا ہے۔ اگر آپ خود ان ایشوز کو فیس کر رہی ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں یا کسی مسئلے سے دو چار ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج پاک 7 اردو پر ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اویلیبل ہیں۔ امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے، لہٰذا ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر آپ ماں نہیں بنی ہیں تو اسے اپنا دکھ نہ بنائیں، ذہنی مریض نہ بنیں، بلکہ خدا کے وقت کا انتظار کریں۔ اور اگر آپ کے آس پاس ایسی اور خواتین ہیں، آپ کے خاندان میں ایسی خواتین، ایسی بچیاں، ایسی بانجھ عورتیں ہیں جو اس پرابلم سے دوچار ہیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور جو مل جل کے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے۔ اور اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے مسائل کو ساتھ لائیں گے اور حل کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔